اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولو بوزو ازیک بیان حضرت مفتی ایوب صاحب نقش بندی دامن برکاتہ بیان بوزو ضرور اینڈس تین اور چینل گژھو مہربانی کٔرِتھ ضرور سبسکرائب اور اچھے سپورٹ کٔرِزیو ضروری سانہِ چینل کون شخص ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے اس رحمت کا حصہ نہیں ملا ہے؟ شوہروں کو حصہ ملا، عورتوں سے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی غیر اللہ کو، فرمایا میں خواتین سے کہتا، حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو کبھی کبھی سجدہ کر لیا کرو، یعنی اتنے حقوق ان کے ہیں۔ پر خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل عیال کے ساتھ بہتر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا جو شوہر لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دے، صدقے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب میاں بیوی آپس میں خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے اس وقت کہ یہ گھر کتنا پیارا ہے، یہاں لڑائیاں نہیں، جھگڑے نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گھر کا سارا خیر واپس لیتے ہیں، اس گھر میں کوئی خیر نہیں اب، چاہے روپے پیسے کتنے ہوں۔ اس طرح سے آپ نے حقوق بتائے، ہمسائیوں کے حقوق آپ نے بتائے۔ آپ تشریف فرما تھے ٹیک لگائے ہوئے، اس طرح سے اچانک ایسے بیٹھے اور 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص بے ایمان ہے، اللہ کی شکل وہ شخص بے ایمان ہے، اللہ کی قسم وہ شخص بے ایمان ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کون؟ من لا یامن جارہ بوائقہ، جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہو، جو اپنے ہمسائے کو، تو سارے ہمسائے خوش ہو گئے، اب ہم کو کوئی نہیں ستائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جو ہمسائے کو ستائے گا وہ بے ایمان ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، تو کون مسلمان ایمان والا ہمسائے کو ستائے گا؟ کوئی نہیں ستا سکتا۔ خریدار بھی خوش ہو گئے، اب ہم کو کوئی دکاندار دھوکہ نہیں دے گا۔ دکاندار بھی خوش ہو گئے، اب ہم کو کوئی خریدار دھوکہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ خود بازار تشریف لے گئے، آپ نے پاجامہ خریدا، سروال، اس زمانے میں پیسے تول کے دینے پڑتے تھے چونکہ وہ ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے نا، سونے اور چاندی کے سکے، کوئی مشین تھوڑی تھی، اس میں تفاوت ہوتا تھا، وزن میں 1-2 ماشی کی کمی ہوتی تھی، اس سے دکاندار جو تول کے لیتا تھا، گن کے نہیں، کیا تول کے لیتا تھا۔ تو وہاں ایک وہ جو کرتا تھا وہاں کام، اس کو وزان کہتے تھے، کیا؟ وزان، وزن کرنے والا۔ اب پیسے دینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دکاندار کو، وزان وہاں بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کانٹا، اس کو ہم کہتے ہیں، بڑا ترازو نہیں، چھوٹا سا کانٹا، یوں ایسے۔ فرمایا زن ورجح، زن ورجح، فرمایا تولو تولو، جھکتا ہوا تولو، یعنی میرے کچھ پیسے علاوہ ہو جائیں دکاندار کی طرف۔ کس کی طرف؟ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے، اے دکاندار جب تم تولو گے گاہکوں کو تو جھکتا ہوا دے دو، کیا 2 گرام 4 گرام علاوہ لے لو، دے دو، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، خریدار کا دل تو خوش ہو جائے گا۔ کیسی تربیت آپ نے کی۔ جو لوگ چھینا جپٹی کرتے تھے وہ خود فاقہ دیتے تھے، دوسروں کو اپنی روٹی کھلاتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، جس کو اس رحمت کا حصہ نہیں ملا ہو۔ دوستو اسی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے میرا ہر امتی رحمت بنے، کیا؟ آپ تو عالمین کے لیے رحمت تھے، لیکن ایک آدمی کم از کم گھر کے لیے تو رحمت بنے، ہمسائیوں کے لیے تو رحمت بنے، محلے کے لیے تو رحمت بنے۔ ایسی تعلیم آپ نے دے دی، کس کو دھوکہ لگ سکتا ہے؟ کون کس پر ظلم کرے گا؟ کسی پر بھی نہیں۔ غلاموں کے تو آپ نے حقوق بتائے، آقا کے بھی بتائے۔ آپ نے فرمایا جو غلام بھاگ جائے گا اپنے آقا سے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، تو غلام گھبرانے لگے، ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ آقا خوش ہو گئے، اب کوئی غلام ہم سے بھاگے گا نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا جو غلام بھاگ جائے گا اس کی کوئی عبادت قبول، اس کا مطلب بھاگو مت۔ ہاں ان کو ترغیب دے دی، ان کو آزاد کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اب کوئی آدمی غلام ہے، وہ کہتے ہیں میں تو غلام ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کا غلام ہو
وہ اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہو، ہر عبادت پر اس کو ڈبل مزدوری ہے، کیا ہے؟ تو سارے غلام خوش ہو گئے، شکر اللہ کا، ہم آقا نہیں، ہم تو غلام ہیں، ہمارے آقا کو تو سنگل مزدوری ملتی ہے، ہم کو تو ڈبل ملتی ہے، یعنی ہم ظہر کی نماز پڑھیں، میرے آقا کو جتنی نیکیاں اسے ڈبل مجھے مل رہی ہیں۔ یہ ڈبل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں؟ اس کو دو کام کرنے پڑے، اپنے آقا کی بھی خدمت کرنی پڑی اور اپنے مولا کی عبادت کرنی پڑی، تو کیسی خوشی ہو گئی اس کو۔ تو ایسا معاشرہ آپ نے بنایا تھا، ایسا معاشرہ تیار کر لیا تھا، بس لگ رہے کہ سب فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ایک بازار میں ایک صحابی تھے، وہ غلہ بیچتے تھے، درمیان میں راستہ تھا، اس طرف بھی دکانوں کی قطار تھی دور تک، اس طرف بھی دکانوں کی ایک لائن تھی۔ تو ایک شخص یہودی تھا، وہ اس صحابی کے پاس آیا، اس سے کہا کہ مجھے اتنے کلو غلہ چاہیے، جو بھی پیمانہ ہو، اتنے سا۔ غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ تو دکاندار صحابی نے فرمایا اس دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے لے لو۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ وہ جو دکاندار ہے اس سے لے لو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تو تمہارا گاہک ہوں، میں تمہاری دکان سے خریدتا ہوں، آج بھی خریدوں گا۔ اس نے کہا آپ کو بتایا گیا، جاؤ اسی سے لے لو۔ اس نے کہا آپ کو بیچنا نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا میں تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پھر کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے میرے پاس صبح سے 2-4 گاہک آ گئے، لیکن اس دکاندار کے پاس ابھی کوئی گاہک نہیں آیا، تو میرا یہ ضمیر برداشت نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس اور گاہک آئے اور اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آئے۔ اس کو کشمیری میں کہتے 10 لاکھ کرنا، کیا 10 لاکھ قربت کی۔ تو وہ یہودی گیا اس دکاندار کے پاس، اس سے غلہ خریدا، جتنے بھی ہو، 8 تک 10 تک جتنا بھی ہو، 2 سا 4 سا۔ پھر واپس آیا صحابی کے پاس ٹھیلا لے کر، اس نے کہا کیوں آئے واپس؟ نہیں خریدے اپنے جو اور گندم؟ ہاں خریدا۔ پھر کیوں آئے؟ کہا دیکھو جو گندم تو میں نے اس سے خریدے، گندم تو میں نے ایمان تم سے لے لوں گا۔ ایمان؟ کہتے کیوں؟ کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو ترغیب نہیں دی مسلمان ہونے کی، تو آپ کیوں کہتے مجھے کلمہ پڑھاؤ؟ کہتے کہ میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا، اگر کوئی مجھے برسوں واز پڑھتا تب بھی میں اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس دین کا دکاندار اتنا اونچا ہو، اس دین کا لانے والا نبی کیسا ہوگا؟ دوستو یہ تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش اگر ہم سب دین پر چلتے تو کیا اس کسی کو دھوکہ لگتا؟ کیا کوئی رشوت لیتا؟ اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی ضد ہے زحمت۔ کیا؟ جتنا آدمی شریعت سے دور جائے گا لوگوں کے لیے زحمت بنے گا، اگر افسر ہے تو زحمت بنے گا، اگر دکاندار ہے تو زحمت بنے گا، اگر کوئی بھی انسان ہو، یہ کوئی ضروری نہیں امیر ہی زحمت بنے، غریب ہے وہ بھی زحمت بنے گا، ہمسائے بھی زحمت بنے گا۔ کیوں؟ جب وہ اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا۔ تو یہ رحمت للعالمین، کیا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔